أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ تاریخ کے اندر وہ کون سا پہلا شخص گزرا ہے کہ جس نے یہودیوں کو عذاب دیا تھا، اور یہودیوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بنی اسرائیل یعنی کہ یہودیوں پر مسلط کر دیا تھا. پیارے دوستو، اس واقعہ کے پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر میں وزارت سے نوازا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر کے ان کو مصر اپنے پاس بلا لیا. چنانچہ کنعان سے آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو گلے لگایا اور ان کو وہیں پر اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور اس وقت کے مصر کے بادشاہ سے اپنے بھائیوں کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے ایک علاقہ لے لیا جہاں پر بنی اسرائیل کو رہنے دیا گیا. چنانچہ بنی اسرائیل وہیں پر رہنے لگے اور آباد ہونے لگے اور وہیں پر پھلے پھولے. بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور بنی اسرائیل کو بلایا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو ہدایت دی اور آخری وقت یہ نصیحت کی کہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے رب کی عبادت کرنا، اور تم نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تم پر آزمائشیں آئیں گی، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا، لیکن ان حالات میں صبر اور استقامت سے کام لینا اور گمراہ نہ ہو جانا. ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں ایک لڑکا پیدا کرے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا، اور وہ تم کو اس ظلم و ستم سے نجات دلائے گا. چنانچہ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھلے پھولے اور خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاری. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مصر کے لوگوں نے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے. وجہ صرف یہ تھی کہ مصر کے لوگ اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے تھے اور ان کو گھٹیا اور غلام تصور کرتے تھے. چنانچہ ایسا ایسا کرتے کرتے مصر کے لوگوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان کو اپنے گھروں میں کام کاج پر رکھ لیا. اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے بعض قبائل نے مصر کے قبائل کے بعض بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی نصیحت کو ٹھکرا دیا تھا. چنانچہ اس جرم کی بداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ حمص مسلط کر دیا. حمص نے مصر پر چڑھائی کی اور مصر کو فتح کر لیا. چنانچہ اس نے مصر کے لوگوں کو وہاں سے جلا وطن ہونے کو کہا تو مصر کے بعض قبائل وہاں سے چلے گئے، لیکن بنی اسرائیل نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہیں پر رہیں گے اور ہم آخری حد تک جائیں گے. چنانچہ اس حمص نے ان بنی اسرائیل پر ظلم اور تشدد کرنا شروع کر دیا اور ان کو اپنا غلام بنا لیا. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور مصر پر ایک کے بعد دوسرا حکمران آتا گیا، اور مصر میں جو بھی حکمران آتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. چنانچہ جو بھی فرعون آتا وہ اس قوم کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا، بلکہ ہر طرح کا نیچ کام بنی اسرائیل سے کروایا جاتا تھا. اور مصر میں موجود قبطیوں کے گھروں میں بنی اسرائیل غلاموں کی شکل میں موجود تھے. بنی اسرائیل دین ابراہیمی پر قائم تھے اور انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، جس سے فرعون منفتح بنی اسرائیل سے بہت ناراض تھا اور آئے دن ان کے لوگوں کو قتل کرتا اور طرح طرح کی سزائیں دیتا. معاف صرف اس کو کیا جاتا تھا جو فرعون کو سجدہ کیا کرتا تھا. اور انہی دنوں فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ بھڑکتی ہوئی
بیت المقدس کی طرف جا رہی ہے، اور اس آگ نے مصر میں موجود فرعون کے حامیوں یعنی کہ قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے، لیکن وہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ بیدار ہوتے ہی فرعون نے اپنے نجومیوں اور جادوگروں کو دربار میں بلا لیا اور اپنا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومی بولے، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل جب غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے تو ان میں یہ بھی بات مشہور تھی کہ ہمیں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہمیں فرعون کی غلامی سے آزادی دلا دے گا۔ فرعون نے یہ سب باتیں سن رکھی تھی، اور جیسے ہی اس نے نجومیوں سے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو وہ بدحواس ہو گیا، اور اس نے شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کے سپاہی ہر اسرائیلی کے گھر پہنچے اور ان کے نومولود بچوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک اور شاہی فرمان جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی جتنی بھی عورتیں حمل سے ہیں ان کے حمل گرا دیے جائیں، اور آج کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعون کی فوج دائیوں کو ساتھ لے کر ہر گھر میں گئی۔ پہلے دائی ہر عورت کو چیک کرتی اور جس کے بارے میں بتاتی کہ یہ حمل سے ہے تو فوجی بڑے ظالمہ انداز سے ان کے پیٹ پر ٹانگیں مار مار کر حمل کو ضائع کر دیتی۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب حضرت عمران نے اپنی بیوی سے فرعون کی پابندی کے باوجود صحبت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں آ گئے۔ اسی وقت فرعون کے نجومیوں نے بتا دیا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ فرعون بے قرار ہوا اور چلا اٹھا کہ کس نے میری حکم عدولی کر کے ہم بستری کی ہے۔ چنانچہ اس نے دائیوں کو ہر اسرائیلی کے گھر بھیجا، اور مسلسل 9 ماہ تک فوج اور دائیاں ہر گھر میں جاتی رہیں، لیکن کسی عورت پر ان کو حمل کے آثار نظر نہ آئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ پر حمل کے آثار ظاہری نہ ہونے دیے تھے، جیسا کہ ہر عورت پر ہوتے ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو نجومی نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تو فرعون کی فوجوں نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کے گھروں کی طرف رخ کیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن مریم بنت عمران کو صندوق کے ہمراہ چلنے کا کہا کہ دیکھتی رہنا کہ میرا بچہ کس کے ہاتھ لگتا ہے۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، جس سے وہ صندوق فرعون کے محل پہنچا، اور نہر پر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا جو کہ فرعون کی بیوی تھیں وہ اپنے معمول کے مطابق بیٹھی تھی کہ انہیں صندوق مل گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک بہت پیارا بچہ ہے تو اس کو گود میں اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئی اور فرمایا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہو سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی نہیں۔ لیکن فرعون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بچے کو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس رکھ لیا۔ اب ہر دائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر دیکھ لیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے دودھ نہ پیا اور مسلسل روتے رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بہت پریشان ہو گئیں کہ اب کیسے اس بچے کی بھوک کو مٹایا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اجازت دی تو حضرت مریم اپنی والدہ کو لے کر محل میں آ گئی، جنہوں نے آ کر اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس طرح یہ بچہ جس کے ڈر سے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروائے تھے وہ اسی کے محل میں پروان چڑھنے لگا۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا رکھا تھا کہ انہوں نے فرعون کے منہ پر تماچا مار دیا، جس پر فرعون کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہی میرا دشمن ہے، اب تو میں اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا عقل مند ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تشتے میں ہیرے جواہرات اور دوسرے میں جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمین پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اگر یہ بچہ عقل مند ہوگا تو ہیرے جواہرات اور یاقوت کو چن لے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انگارے کو اٹھایا اور اپنی زبان پر رکھ لیا۔ چنانچہ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو فرعون کے لئے پالک ہونے کی وجہ سے ان کا بہت رعب اور دبدبہ تھا،
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جان گئے تھے کہ وہ فرعون کے حواری نہیں، یعنی کہ قبطیوں میں سے نہیں بلکہ ایک اسرائیلی ہیں۔ تو جب بھی کہیں کوئی بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو ضرور روکتے۔ اسی طرح ایک دن ایک قبطی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا تو وہ اسی جگہ مر گیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح مشہور ہو گئی، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے فوج کو حکم دے دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہے، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز کی مسافت کے بعد مدین پہنچے، جہاں انہوں نے کنویں پر مردوں کا رش دیکھا اور دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنے جانور لے کر کھڑی ہیں کہ مرد کنویں سے جائیں تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ آپ نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب انہوں نے گھر پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، اس نیک انسان کو اپنے گھر لے کر آؤ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجیے، کیونکہ یہ توانا اور امانت دار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنے والا نہیں، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کر لی اور 10 سال تک انہی کے پاس رہے۔ 10ویں سال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ، بہن اور بھائی سے ملنے کے لیے مصر کے سفر پر روانہ ہوئے، جہاں راستے میں کوہ طور پر آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختلف معجزے عطا کیے، جن میں سے عصا کا سانپ بن جانا اور آپ کے ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا وغیرہ تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے خدائی کے دعوے کو رد کرو، اور وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اور تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اب سے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد فرعون کے محل میں مشہور واقعہ پیش آیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اسدہ بن کر جادوگروں کے سب سانپوں کو کھا لیا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، جس پر فرعون نے ان پر ظلم کر کے ان کے جسم میں کیلیں ٹھونک کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ اس دوران فرعون طرح طرح کے ظلم کرتا، جس کی وجہ سے فرعون اور قبطیوں پر بڑے بڑے عذاب آئے، لیکن انہیں عقل نہ آئی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور ان کے حواریوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین لے گئے، لیکن وہاں پر بھی یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ان کی طرف پیغمبر آئے، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور بعض کو ناحق قتل کیا۔ چنانچہ اس جرم کی پاداش میں آج تک یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسلمان مل کر یہودیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے، اور تمام امت محمدیہ میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اور انہیں یکجا ہو کر فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے اور یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔